ٹائیگر کے دونوں ہاتھ آہستہ آہستہ بلند ہوئے اور بہرام کی گردن کی طرف بڑھنے لگے۔ بہرام نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر انہیں تر کیا، پھر اوشان کی طرف دیکھا۔ شاید اسے توقع تھی کہ اوشان اس معاملے میں مداخلت کرے گا، لیکن وہ تو یوں بنا کھڑا تھا جیسے جیتے جاگتے انسان کی بجائے کوئی مجسمہ رہا ہو۔ ادھر ٹائیگر کے مہلک ہاتھ آہستہ آہستہ بلند ہو کر اب اس کے گلے تک پہنچ گئے تھے۔ اس نے ایک طویل سانس لے کر جسم ڈھیلا چھوڑ دیا۔ اسے ٹائیگر سے محبت تھی، کیونکہ وہ اس کے خیالوں اور خوابوں کی تعبیر تھا، اور یہی تعبیر آج اس کے لیے مہلک ثابت ہونے جا رہی تھی۔ اس نے ایک لمحے میں فیصلہ کیا کہ اسے کیا رد عمل ظاہر کرنا چاہیے۔ اس نے اپنی دانست میں ٹائیگر پر جو حربہ آزمایا تھا وہ آخری ترکیب تھی۔ اس کے بعد صرف یہی ممکن تھا کہ وہ اوشان کو ٹائیگر کی ہلاکت کا حکم دے دے۔ یہ حکم اس نے ایک بار پہلے بھی دیا تھا، اور یہ حکم دینے کے بعد اس نے خود کو ذہنی طور پر خودکشی کے لیے آمادہ کر لیا تھا، لیکن حالات نے آخری لمحے ایک ایسی کروٹ لی تھی کہ اوشان ٹائیگر کی یادداشت واپس لانے میں کامیاب ہو گیا تھا، اور وہ سبھی ہلاکت سے بچ گئے تھے، ورنہ ٹائیگر کو ہلاک کر کے خود اوشان بھی زندہ نہ رہتا، اور ان دونوں کے بعد بہرام کی زندگی کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ آج قسمت ایک بار پھر ان تینوں کو ایک ایسے ہلاکت خیز موڑ پر لے آئی تھی۔ ٹائیگر کے دونوں ہاتھ بہرام کے گلے تک پہنچ گئے۔ اس کی انگلیاں بہرام کے گلے سے لپٹ گئیں، سرد پسینے میں بھیگی ہوئی انگلیاں جن کی معمولی سی جنبش اسے موت کی تاریک وادیوں میں اتار سکتی تھی۔ اس نے سانس روک لی۔ ایک لمحے کے لیے موت کا خوف اس کے ذہن پر سوار ہوا، تو اس نے سوچا کہ اوشان کو مدد کے لیے پکارے، لیکن پھر اس نے یہ ارادہ ترک کر دیا۔ اس نے کوئی رد عمل ظاہر نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کبھی کبھی انسان کو خود اپنی تخلیقات کا بھی ہدف بننا پڑتا ہے۔ وہ بھی خود کو ایک ایسا ہی بدنصیب شخص تصور کر کے مرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس نے آنکھیں بند نہیں کی، بلکہ اب وہ براہ راست ٹائیگر کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ تم مجھے مار ڈالنا چاہتے ہو، اس نے نرمی سے کہا۔ ضرور مارو، میرے اشارے پر دوسروں کو ہلاک کرنے والا ایک دن خود میری ہلاکت کا باعث بن جائے گا۔ یہ بات مجھے بہت پہلے سوچ لینی چاہیے تھی، لیکن مجھے اپنی موت پر افسوس نہیں بلکہ فخر ہوگا۔ خدا حافظ اوشان، اس نے اوشان کی طرف دیکھے بغیر کہا، اور متوقع موت کا انتظار کرنے لگا۔ ٹائیگر کی انگلیاں اب اسے نسبتاً گرم محسوس ہونے لگی تھی۔ ان کا دباؤ بھی قدرے بڑھ گیا تھا۔ انگلیاں اس کی گردن پر اور انگوٹھوں کے گدی دار حصے اس کے نرخڑے پر جمے ہوئے تھے، اور ان کا دباؤ دھیرے دھیرے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ ڈیموس مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ وہ بہت کم مسکراتا تھا، اور اس کی مسکراہٹ کبھی محض ایک لکیر سے زیادہ کشادہ نہیں ہوتی تھی۔ اس کے سیاہ ہونٹوں کے درمیان لمبائی میں ایک دراڑ جیسا خلا نمودار ہوتا تھا، اور یہی اس کی مسکراہٹ ہوا کرتی تھی، اور اس سے اظہار ہوتا تھا کہ وہ کسی چیز سے لطف اندوز ہو رہا ہے۔ میں جہازوں کا کاروبار کرتا ہوں محترم فرال، پائپ کا دندہ نہیں کرتا۔ یہ کہہ کر اس نے بادامی ذائقے والا مشروب اٹھا لیا اور جام ٹھکرا دیا۔ ڈیموس ایک ناٹک قد کا موٹا آدمی تھا۔ پہلی نگاہ میں یوں لگتا تھا جیسے کسی طویل قامت شخص کو اوپر سے دبا کر پچکانے کے بعد یہ جسامت عطا کی گئی ہو۔ وہ اس قدر بھدا اور بدصورت تھا کہ ہر اجنبی شخص کو حیرت ہوتی تھی کہ وہ حسین خواتین کو اپنا پیچھا کرنے پر کیسے مجبور کرتا ہوگا، لیکن جب اس کی دولت سامنے آتی تھی تو یہ راز از خود بے نقاب ہو جاتا۔ علاوہ ازیں بہت سے ایسے لوگ جن کا خیال تھا کہ ڈیموس اپنی دولت کے بلبوتے پر خواتین کا مطلوب ہے، وہ غلطی پر تھے۔ ایسے ہی اور بھی بہت سی غلطیاں اس شخصیت کے بارے میں پائی جاتی تھیں۔ اس سے قبل دوسری جنگ عظیم میں استعمال ہونے والا بحری جہاز اٹیکن پیش کرنے کے بعد ہی ڈیموس صحیح معنوں میں دولت مند ہوا تھا، اور جب فران نے اپنے ڈائریکٹروں کے سامنے یہ اعلان کیا کہ وہ ڈیموس کے لیے دنیا کا سب سے بڑا بحری جہاز تیار کرنا چاہتا ہے، تو لندن میں اس کی شپنگ کمپنی کے حصص کے باؤ نے یکدم تاریخی نوعیت کی بلندی حاصل کر لی تھی۔ وہ ایک بہت بڑا بحری جہاز تھا۔ اس سے قبل صنعت جہاز سازی میں اتنا بڑا جہاز کبھی تیار نہیں کیا گیا تھا۔ اس کی لمبائی کسی طرح بھی نصف میل سے کم نہیں تھی۔ کوئن الزبیتھ دوم جیسے دو بحری جہاز آسانی سے اس جہاز کے عرشے پر رکھے جا سکتے تھے، اور اس کے پیندے تک اترنے کے لیے پیراشوٹ کے ذریعے کودا جا سکتا تھا۔ یہ جہاز خلیج فارس سے تیل لانے کے لیے بنایا گیا تھا، اور اس میں کسی بڑے شہر جتنا پاور سسٹم موجود تھا۔ کسی بھی ریاست کے تمام ٹرک اس میں آسانی سے سما سکتے تھے، اور ضرورت پڑنے پر 1000 ٹینک آسانی سے لاد کر فوج کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچایا جا سکتا تھا۔ اگر اسے تھوڑا سا اور لمبا کر دیا جائے، فرال نے مزاحیہ لہجے میں کہا، تو ہم یہ جہاز بحرہ اوقیانوس کے آر پار رکھ سکتے ہیں۔
اگرچہ اس کی بات میں مبالغہ تھا، لیکن وہ جہاز مبالغے کی حد تک بڑے سائز کا تھا، اس لیے اس کی یہ بات غلط بھی معلوم نہیں ہوتی تھی۔ ڈیموس مسکراتا رہا، اپنے مخصوص انداز میں اپنے ہونٹوں کے درمیان خفیف سے خلا والی لکیر سجائے مسکراتا رہا۔ وہ جانتا تھا کہ سرفرال اس کے سلسلے میں بالکل اسی طرح غلط فہمی کا شکار ہو گیا ہے جیسے کہ عموماً ماضی میں لوگ ہوتے رہے ہیں، اور اس غلط فہمی کا انہیں کیا خمیازہ بھگتنا پڑا تھا، اس سے سرفرال بے خبر تھا۔ وہ اس بات سے بھی بے خبر تھا کہ ڈیموس کے بارے میں غلط فہمی کے باعث اسے اس غیر معمولی جہاز سے بھی ہاتھ دھونے پڑ سکتے ہیں۔ اس کا نام انہوں نے بحری کائنات رکھا تھا۔ ڈیموس ایک یونانی تھا۔ کم عمری میں وہاں وہ جوتے پالش کیا کرتا تھا۔ جب اس کا شعور قدرے بیدار ہوا تو اس نے قیمتی جوتوں کے مالکان سے پالش کرنے کے دوران ایسی باتوں کا سلسلہ شروع کر دیا جن سے اسے کاروباری طور پر کوئی فائدہ پہنچ سکے۔ وہ اتنا چرب زبان تھا کہ دولت مندوں سے کئی قیمتی تجربات پر مبنی باتیں اگلوا لیتا تھا۔ پھر وہ ایک شہر سے دوسرے شہر گھومتا ہوا ایک روز اپنے ملک سے غائب ہو گیا۔ سرفرال سے پہلی ملاقات کے وقت وہ بے پناہ دولت کا مالک بن چکا تھا۔ اس نے بڑی سوجھ بوجھ سے کام لے کر بحری جہازوں میں قسمت آزمائی کی تھی، اور اتفاق سے چھڑ جانے والی ایک جنگ کے دوران میں اسے ایسے کام مل گئے جن میں اس نے دونوں ہاتھوں سے دولت سمیٹی، اور جب وہ بحری جہازوں کی طرف متوجہ ہوا تو تھابیس نامی ایک اور یونانی امیر اس کا حریف ثابت ہوا، لیکن ڈیموس نے کئی موقعوں پر زک اٹھانے کے باوجود تھابیس کو چت کر دیا۔ اب کوئی تھابیس کا نام لینا بھی پسند نہیں کرتا تھا کیونکہ اس کی ذات سے بڑے ہی گھنونے سکینڈل وابستہ ہو گئے تھے۔ یہ الگ بات تھی کہ تمام تر سکینڈل ڈیموس کے غیر معمولی ذہن نے تراشے تھے۔ اگرچہ اس نے تھابیس کو کنگال کر کے خودکشی کرنے پر مجبور کر دیا تھا، لیکن آج بھی تھابیس کا نام اس کے لیے گالی کی حیثیت رکھتا تھا، اور مذاق ہی مذاق میں سرفرال نے جب اس کا نام لیا تو ڈیموس یوں بدکا جیسے اسے کسی بچھو نے ڈنک مار دیا ہو۔ یہ سرفرال کی بدقسمتی کا پہلا باب تھا۔ اس کے بعد ڈیموس نے اسے اس قدر پریشان کرنا شروع کر دیا کہ سرفرال تگنی کا ناچ ناچنے پر مجبور ہو گیا۔ ڈیموس نے پہلے تو سرفرال کی کمپنی کے حصص کا باؤ آسمان پر پہنچا دیا۔ اس سے قبل وہ بیشتر حصص خود خرید چکا تھا۔ یہ بات کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ درپردہ وہ اتنے حصص کا مالک بن چکا ہے کہ جب چاہے خود سرفرال کو دھکے دے کر کمپنی سے الگ کر سکتا ہے، لیکن اس کے شیطانی ذہن میں کہیں بڑا منصوبہ تھا، اور آج وہ آخری اور سب سے بڑے منصوبے پر کام کرنے کا ارادہ لے کر سرفرال کو شرف ملاقات بخش رہا تھا۔ ڈیموس نے جہاز میں ان گنت تبدیلیاں کروائیں۔ ان تبدیلیوں میں سرفرال کے نفع کا تناسب گرتا چلا گیا، حتیٰ کہ آج اس نے نفع کے تابوت میں آخری کیل بھی ٹھونک دی۔ اس کی بات سن کر سرفرال یوں اچھل پڑا جیسے اس کے برہنہ پاؤں انگاروں پر پڑ گئے ہوں۔ کیا فرمایا؟ کیا کہا آپ نے؟ وہ ہکلانے لگا۔ اٹامک پاور انجن! مجھے افسوس ہے، ہم اتنی بڑی تبدیلی کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ ڈیموس نے لاپرواہی سے کندھے اچکا دیے۔ مجھے جہاز میں اٹامک انجن چاہیے، لیکن آپ وہ انجن ہم سے نہیں لے سکتے۔ سرفرال چیخ پڑا۔ تو پھر میں تم سے جہاز بھی نہیں لے سکتا، ڈیموس نے کھرا جواب دے دیا۔ لیکن جناب، ہمارے درمیان باقاعدہ معاہدہ ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں کہ عدالتیں اس معاہدے کے سلسلے میں کیا کہتی ہیں، ڈیموس نے کھردرے لہجے میں جواب دیا۔ آپ جانتے ہیں جناب کہ ہماری کمپنی بھاری قرضے تلے دب گئی ہے۔ ہم جہاز کی تکمیل اور اس کے بعد ڈیلیوری دے کر قیمت کا باقی حصہ وصول کیے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ اگر یہ سب کچھ چاہتے ہو تو اٹامک انجنوں کا بندوبست کرو، ورنہ اپنا جہاز اپنے پاس رکھو، مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ اس گفت و شنید کے بعد ڈیموس نے اعلان کر دیا کہ وہ سرفرال کمپنی کا جہاز نہیں خریدے گا۔ یہ اعلان ہوتے ہی ملک بھر میں کوہرام برپا ہو گیا۔ شیئرز کے بہو آسمان سے اچانک ہی زمین پر آ گئے، اور ڈیموس نے فرضی اداروں کی معرفت ان کی دڑا دڑ خریداری شروع کر دی۔ حتیٰ کہ جب اس نے دیکھا کہ سرفرال کی کمپنی دیوالیہ ہو گئی ہے تو اس نے انتہائی سستے داموں ایک فرضی ادارے کی معرفت کمپنی خرید لی۔ اگلے ہی روز اس نے اعلان کیا کہ وہ جہاز خریدے گا۔ شیئرز کے بہو ایک بار پھر آسمان سے باتیں کرنے لگے، اور سرفرال اپنے دفتر میں بیٹھا بال نوچتے ہوئے صرف 3 باتوں پر غور کر رہا تھا۔ پہلی بات یہ کہ اسے خود کو ریوالور کی گولی سے ہلاک کرنا چاہیے، دوسری یہ کہ رسی استعمال کر لے، اور تیسری بات یہ کہ کوئی زہریلی شے کھا کر اپنا کام تمام کر لے۔ وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اسے بے حد خاموشی کے ساتھ اس دنیا سے علیحدگی اختیار کر لینی چاہیے۔ اس نے اپنے دفتر پر الوداعی نگاہ ڈالی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ گھر کی طرف جاتے ہوئے راستے میں وہ ڈرائیور سے ہمدردانہ لہجے میں باتیں کرتا رہا۔
پھر گھر پہنچ کر کار سے اترنے سے قبل اس نے اپنی کلائی گڑی ڈرائیور کو بطور تحفہ دے دی۔ اگر اسے فروخت کرنے کی نوبت آ جائے تو بے دھڑک بیچ دینا۔ سرفراز نے کہا، نہیں جناب، میں اسے فروخت نہیں کروں گا۔ ڈرائیور نے بڑے عزم سے جواب دیا، میں نے 22 سال آپ کی خدمت کی ہے اور میرے نزدیک آپ دنیا کے سب سے شریف انسان ہیں۔ میرے پاس یہ آپ کی نشانی رہے گی، دنیا کے سب سے شریف انسان کی قیمتی نشانی۔ یہ میری 22 سالہ خدمات کا بہترین انعام ہے۔ میں تمہارے جذبات کی قدر کرتا ہوں۔ سرفراز نے دکھی لہجے میں کہا، تم نے واقعی 22 سال میں مثالی خدمت پیش کی ہے۔ کیا آپ کو آج رات میری ضرورت نہیں ہے جناب؟ نہیں، مجھے کسی چیز یا کسی شخص کی ضرورت نہیں، سرفراز نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ جاؤ، خدا حافظ۔ ڈرائیور نے اسے خدا حافظ کہا اور گھر کے سامنے اتار کر گاڑی اپنے گھر کی طرف موڑ لی۔ وہ روزانہ سرفراز کو اس کے ہاتھ چھوڑنے کے بعد کار اپنے گھر لے جایا کرتا۔ ڈرائیور چلا گیا تو سرفراز نے محسوس کیا کہ زندگی ہمیشہ ہی موت سے زیادہ سخت ہوتی ہے، لیکن بہت سے لوگوں کو اس کا بہت بعد میں احساس ہوتا ہے۔ اوشان نے آہستہ آہستہ گردن موڑی اور ٹائیگر کی طرف دیکھنے لگا۔ اب اس کے ہونٹوں پر بڑی ہی عجیب مسکراہٹ تھی۔ شہنشاہ بہرام کو چھوڑ دو فرزند، اس نے شگفتہ لہجے میں کہا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری شرارت سے خوفزدہ ہو کر اس کی حرکتیں قلب ہی بند ہو جائے۔ ٹائیگر چونک پڑا۔ اس نے ہاتھ ہٹائے بغیر حیرت سے اوشان کی طرف دیکھا۔ تو کیا آپ سمجھ گئے تھے لٹل فادر؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، اوشان نے شفقت سے جواب دیا۔ مجھے خوشی ہے کہ تم میں اتنی صلاحیت تو موجود ہے کہ ایسے موقعوں پر کام نکال سکو۔ ٹائیگر نے ایک طویل سانس لی اور دونوں بازوں کو خفیف سا اپنی جانب جھکا دیا۔ بہرام لڑکھڑایا اور اگلے ہی لمحے وہ ٹائیگر کے سینے سے لگا ہوا تھا۔ دونوں لپٹ گئے اور ٹائیگر کے کہکہے سے آپریشن روم گونج اٹھا۔ کیا آپ مرنے کے لیے بالکل تیار تھے سویٹ ہارٹ؟ ٹائیگر نے دریافت کیا۔ میں تمہارے چکر میں اب تک جزوی طور پر کئی بار مر چکا ہوں، بہرام نے محبت سے کہا، لیکن مجھے حیرت ہے کہ آپ یہی کہنا چاہتے ہیں کہ وہ دوا جو میرے خون میں دوڑ رہی ہے اس نے میرے اعصاب اور ذہن پر کیوں اثر نہیں کیا؟ ٹائیگر نے پراسرار انداز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ بہرام نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ بہت آسان سی بات ہے، ٹائیگر نے وضاحت کی۔ میں جو کچھ بھی کرتا رہا وہ سوچے سمجھے بغیر ہی کرتا رہا۔ احساس کے بغیر عمل اداکاری کہلاتا ہے، تو آپ اسے میری اداکاری پر بھی محلول کر سکتے ہیں۔ یہ بات شہنشاہ بہرام کی سمجھ میں نہیں آئے گی فرزند، اوشان نے کہا۔ اس عمل کا تعلق براہ راست روحانی قوت سے ہے۔ اچانک دروازہ کھلا اور روبی اندر آ گئی۔ کس کو اپنی روحانی قوت کا الزام ہے؟ اس نے دور ہی سے ہانک لگائی۔ سامنے آئے۔ اوہ! ٹائیگر برا سا منہ بنا کر رہ گیا، پھر بہرام کی طرف جھک کر سرگوشی کی۔ چیف کسی روز سرکاری طور پر حکم دے دیں کہ میں اس لڑکی کی زبان ہمیشہ کے لیے بند کر دوں۔ بہرام مسکرا کر سر ہلانے لگا۔ میں سب سمجھ رہی ہوں، روبی نے تیکھے انداز میں ٹائیگر کی طرف دیکھ کر کہا۔ تم ابھی انکل سے کیا کہہ رہے تھے؟ کچھ نہیں، ان کے کان میں کچھ پڑ گیا تھا، میں اسے دیکھ کر نکال رہا تھا، ٹائیگر نے جلدی سے کہا۔ اوشان محبت پاش نظروں سے ان دونوں کو باری باری دیکھ رہا تھا۔ تم دونوں کو ایک دوسرے کے قریب دیکھ کر مجھے فوراً یاد آ جاتا ہے کہ میری بوڑھی آغوش ایک ننھے منھے سے وجود کو ترس رہی ہے۔ اس کا لہجہ غم آلود ہو گیا۔ ٹائیگر نے بہرام کا ہاتھ تھام لیا اور اسے لے کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ تو کب سے روبی کا کہکہا سنائی دیا۔ تم نے غلط ہاتھ تھام لیا شہزاد، وہ چیخ کر بولی۔ ٹائیگر نے دونوں ہاتھوں سے کان ڈانپ لیے۔ اوشان کا اشارہ کسی اور طرف تھا۔ ٹائیگر نے اس کی بات پر توجہ نہیں دی اور بہرام سے اس انداز میں بات کرتا ہوا دروازے کی طرف بڑھتا رہا جیسے کسی نہایت ہی اہم معاملے پر گفتگو ہو رہی ہو۔ عقب میں روبی اور اوشان کے کہکہے گونجتے رہے۔ وہ جس گھر میں داخل ہوا تھا اسے اس کے آباء و اجداد نے تعمیر کیا تھا۔ وہ سیدھا اس کمرے میں چلا گیا جہاں وہ 55 سال قبل پیدا ہوا تھا۔ اس کمرے میں کچھ وقت گزار کر وہ اس کمرے میں چلا گیا جس سے اس کا بچپن وابستہ تھا۔ رہ کر اسے افسوس ہو رہا تھا کہ اس نے ڈیموس کو کس قدر غلط سمجھا۔ دھوکے باز، جھوٹا، چور اور لٹیرا ڈیموس، جس نے کمال ذہانت سے اسے اس نوبت کو پہنچا دیا کہ آج اس کے پاس اپنے ڈرائیور کو تنخواہ دینے کی بھی رقم نہیں تھی۔ اچانک اسے ایک کار کے انجن کی آواز سنائی دی۔ وہ چونک پڑا۔ یہ ڈیموس کی کار کی آواز تھی۔ وہ اسے سینکڑوں کاروں کی آوازوں میں شناخت کر سکتا تھا۔ ڈیموس نے بیرونی دروازہ کھولا اور اندر آ گیا۔ مختلف کمروں میں گھومنے کے بعد وہ اس کمرے میں پہنچ گیا جہاں سرفرال اپنی زندگی کی شام کا آخری منظر دیکھ رہا تھا۔ سرفرال، ڈیموس نے کہا، مجھے خوشی ہے کہ میں بر وقت یہاں پہنچ گیا۔ کیا واقعی؟ سرفرال نے بے حد سرد لہجے میں دریافت کیا۔ آخر یہ زحمت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ جب مجھے آپ کے دیوالیہ ہونے کی خبر ملی
اور جب میرے آدمی نے مجھے بتایا کہ آپ ایک ریوالور لے کر یہاں آئے ہیں تو میں نے اندھا دھند اس طرف دوڑ لگا دی۔ میں بر وقت پہنچ گیا۔ مجھے دکھ ہوتا اگر آپ میری آمد سے پہلے خودکشی کر لیتے۔ کیا تم مجھے اقدام خودکشی سے روکنے کی کوشش کرو گے؟ سرفراز نے عجیب سے لہجے میں دریافت کیا۔ اوہ نہیں، میں تو یہ شاندار اور یادگار منظر دیکھنے ہی آیا ہوں۔ اگر تم میری آمد سے قبل خودکشی کر لیتے تو مجھے واقعی بے حد دکھ ہوتا۔ سرفراز نے ایک طویل سانس لی۔ غصے اور بے بسی سے اس کی آنکھیں چھلک پڑیں۔ وہ حیران تھا کہ گوشت پوست کے بنے ہوئے کسی انسان میں اتنی بے حسی، اتنی درندگی اور اتنی سفاکی بھی ہو سکتی ہے۔ اب دیر نہ کرو سرفراز، ڈیموس نے گہرے اشتیاق سے کہا، جلدی سے خودکشی کر لو۔ سرفراز ہنس پڑا۔ اپنی بے بسی پر ہنسنا کس قدر اذیت ناک ہوتا ہے، اس کا احساس سرفراز کو زندگی میں پہلی بار ہوا تھا۔ تم نے یہ کیسے اطمینان کر لیا کہ میں خودکشی کرنے سے قبل تمہیں گولی نہیں ماروں گا؟ زندہ رہنے کے لیے دوسروں کو سمجھنا بے حد ضروری ہوتا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تم اس قسم کے آدمی نہیں ہو۔ چونکہ تم میری ہلاکت کا منظر دیکھنے آئے ہو، لہٰذا میرے ذہن میں یہ بات گردش کرنے لگی ہے کہ مجھے اس تباہی کے لیے منتخب کرنے کے سلسلے میں کاروبار سے ہٹ کر بھی کوئی وجہ ضرور ہے۔ ہاں، آپ نے ٹھیک ہی محسوس کیا سرفراز، ڈیموس نے بڑی فراخ دلی سے اعتراف کیا، لیکن کاروبار کو پھر بھی اولیت حاصل ہوتی ہے۔ کیا میں نے تمہاری کوئی خاص قسم کی بے عزتی کی ہے؟ ہاں، اور یہ بات تم نے ایک اخباری بیان میں کہی تھی۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ وہ کیا بات تھی؟ سرفراز نے پوچھا۔ وہ ایک چھوٹی سی بات تھی یقیناً، لیکن وہ تمہارے لیے چھوٹی ہرگز نہیں ہو سکتی۔ ہاں، وہ میرے لیے چھوٹی نہیں ہے۔ تم نے فرال کمپنی کے صدر کی حیثیت سے میرے حریف تھابیز کے بارے میں کہا تھا کہ وہ جہاز رانی کے کاروبار کا سب سے بڑا آدمی تھا۔ ہاں، آپ سے پہلے وہ واقعی جہاز رانی کی دنیا کا سب سے بڑا آدمی تھا، لیکن جب آپ نے اس عظیم منحوس جہاز کے لیے آرڈر دیا تو آپ کا طوطی بولنے لگا، اور اب میں سب سے بڑا آدمی ہوں نا؟ ہاں، لیکن میں نے جو اخباری بیان دیا تھا وہ تو بہت پرانی بات ہے، اتنی پرانی کہ مجھے بمشکل یاد ہے۔ ہاں، یہی غلطی ہے، آدمی کو کبھی کوئی بات بھولنی نہیں چاہیے۔ کیا میری تباہی کا باعث صرف یہی ایک بات ہے؟ نہیں، میں بتا چکا ہوں کہ اس میں کاروباری وجہ بھی ہیں۔ مثال کے طور پر میں اب اس جہاز ہی کا نہیں، اس جہاز کو تیار کرنے والی کمپنی کا بھی مالک ہوں۔ یہ میری ذہانت کا کرشمہ ہے۔ کیا تم مجھے داد نہیں دو گے؟ میں حیران ہوں، تم جہاز رانی کی دنیا کے سب سے بڑے آدمی ہو، لیکن ایک معمولی سی بات نے تمہیں مجھ جیسے ایک دیانتدار آدمی کو تباہ کرنے پر مجبور کر دیا۔ یقیناً، ڈیموس نے جواب دیا، اور اب تم میری خودکشی کا تماشا دیکھنے آئے ہو۔ ہاں، میں نے جو کچھ بھی کیا یہ اس کا آخری منظر ہے، اور تم جانتے ہو کہ اگر انسان آخری منظر نہ دیکھے تو اسے خاک بھی لطف نہیں آتا۔ سرفراز کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ تم نے شاید آج صبح کا اخبار نہیں دیکھا، اس نے کہا۔ تم دنیا کے سب سے بڑے آدمی نہیں، سب سے بڑے اور بے مثال ذلیل اور کمینے بھی ہو۔ میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا۔ ڈیموس کے لہجے میں حیرت تھی۔ آج سے مڈل ایسٹ میں چھوٹے پیمانے پر جنگ شروع ہو گئی ہے۔ مجھے یہ بات اخبارات میں شائع ہونے سے پہلے ہی معلوم ہو گئی تھی، ڈیموس نے فخریہ لہجے میں بتایا۔ ہاں، اور شاید تم بھول رہے ہو کہ تم نے وہ وسیع اور عریض جہاز ہماری کمپنی سے سستا تیل لانے کے لیے تیار کرایا تھا، اور اب تمہیں وہ تیل نہیں ملے گا، سرفراز نے کہا اور پلٹ کر ڈیموس کی طرف دیکھنے لگا جو بڑی محویت سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ سرفراز نے جیب سے ریوالور نکالا اور اس کی نال اپنے منہ میں رکھ لی۔ ڈیموس کی آنکھیں چمک اٹھی۔ وہ کسی ایسے بچے کی طرح خوش نظر آ رہا تھا جو من پسند تماشا دیکھنے میں مصروف ہو۔ سرفراز نے ریوالور کا ٹریگر دبا دیا۔ ایک گٹا گٹا سا دھماکہ گونج اٹھا۔ گولی سرفراز کے حلق سے گزر کر کھوپڑی کے عقبی حصے سے نکلی تو اس کے پرخچے اڑ گئے۔ اس کا منہ خون سے بھر گیا اور وہ آہستہ آہستہ یوں فرش کی طرف جھکتا چلا گیا جیسے وہ ربر کا بنا ہوا ایک ایسا پتلا تھا جس میں ہوا بھری ہوئی تھی اور اب وہ ہوا نکل گئی ہو۔ یہ سب کچھ زندگی کے مقابلے میں کس قدر آسان تھا۔ اس کا احساس صرف ایک ساتھ کے لیے ہوا تھا، اور وہ بھی مرنے والے کو۔ ڈیموس نے گولی کا دھماکہ سنا۔ سرفراز کی کھوپڑی کے عقبی حصے سے گولی نکلتے اور خون آلود چیترے بکھرتے دیکھے لطف و لذت سے وہ سرشار ہو گیا۔